تو اس وقت ساری قوم کو کھڑا ہونا چاہیے اپنی عدلیہ کے ساتھ، اور میں ان کا خاص طور پہ شکر گزار ہوں کہ جس طرح انہوں نے قانون کے مطابق جو بوگس کیسز میرے اوپر بنائے ہوئے ہیں، ایک کے بعد دوسرا 145 کیسز بنائے ہوئے ہیں، عدلیہ ایک ہی جگہ ہم جاتے ہیں امید لے کے، اور وہ اللہ کا شکر ہے کہ انہوں نے مجھے جیل میں سے بچایا۔ اس کے بعد میں جو پبلک نکلی، اور میں بات کر رہا ہوں جو پرامن پبلک نکلی، کیونکہ میرے ساتھ جو میرے چاہنے والے، میرے جو ووٹرز ہیں، جو میرے ساتھ جو میرے کارکن ہیں، یہ ہمیشہ 27 سال ہمیشہ ہم پرامن رہے ہیں۔ ہم نے کبھی جتنی بھی ہمارے اشتعال ڈالا جائے، کوشش کی جائے کہ ہم کسی طرح پرووک ہوں اور ہم کچھ غلط کریں، میں فخر سے کہتا ہوں کہ 27 سال کی سیاست میں ہمیشہ ہم پرامن رہے ہیں۔ مجھے 25 میں کبھی نہیں بھولے گا پچھلے سال، اور جب یہ امپورٹڈ حکومت اور ان کے ہینڈلرز، یہ ہینڈلر جو ہیں، انہوں نے پیچھے سے زور لگایا تھا پولیس کو، کیونکہ ہم نے جب بعد میں مجھ سے پوچھا، کیونکہ ہماری پنجاب میں گورنمنٹ تھی، تو ہم نے پوچھا کہ تم نے حرکتیں کی تھی؟ انہوں نے کہا جی پیچھے سے آرڈر تھے، وہ چڑیا گھر سے آرڈر آتے تھے، تو وہ ہمیں حکم کرتے تھے۔ میں کہا تم لوگوں کے گھروں میں 3 بجے گھس کے تم نے جو حرکتیں کی، لوگوں کو اٹھایا، جو مارا، نہ چادر نہ چار دیواری، نہ عورتوں کی پرواہ کی، تو میں نے ان سے پوچھا کہ کیا آپ کو کوئی شرم نہیں آئی؟ آپ کا تو کام ہے قانون کے مطابق چلنا۔ کہتے جی نوکری کا سوال ہے، حکم آتا ہے وہاں سے، ماننا پڑتا ہے جو کہ پیچھے سے حکم آتا ہے ہینڈلرز کا۔ تو ہمارے اوپر ظلم ہوا۔ 26 کو صبح کو میں نے وہاں دھرنا دینا تھا اسلام آباد میں نے دھرنا ختم کیا اسی وقت، کیونکہ مجھے پتا تھا کہ لوگوں کو غصہ تھا اس وقت، جس طرح انہوں نے شیلنگ کی، فیملیز پہ شیلنگ کی، لوگوں کے گھروں میں گھسے، مجھے پتا تھا انتشار کی طرف جانا ہے۔ سب کو پتا ہے کہ میں نے 26 کی صبح کو جیسی میں اسلام آباد ابھی ڈی چوک بھی نہیں پہنچا، میں نے کہا ختم۔ اس کے بعد مجھے گولیاں لگتی ہیں، قتل کرنے، مجھے پتا تھا، پہلے سے پلان بنا ہوا تھا، میں کئی دفعہ آپ کو بتا چکا ہوں کون کون اس کے اندر ملوث تھا۔ مجھے سارے جو فنکار، جو اداکار اس کے اندر تھی، مجھے سب کے نام پتا ہے، اوپر سے لے کے نیچے تک، جتنے ہم سمجھتے ہیں کہ وہ ایک کا نام جو لیتا ہوں، اس سے بھی اوپر کا بھی مجھے پتا ہے کہ اس نے گو ہیڈ، گرین لائٹ کس نے دی تھی، کون اوپر 2 لوگ تھے جنہوں نے اس آدمی کو گرین لائٹ دی تھی، اور پھر ان کے ساتھ وہ جو سویلین ملا ہوا تھا، جو رانا ثناءاللہ اور وہ شہباز شریف۔ مجھے جب گولی لگتی ہے، کیا میں نہیں، ایک قتل اللہ بچاتا ہے مجھے، کیا تب انتشار نہیں ہونا چاہیے تھا؟ تب کیوں نہیں توڑ پھوڑ ہوئی؟ تب کیوں نہیں گراؤ جھلاؤ یہ جو ہوا ہے؟ کچھ نہیں ہوا، کیونکہ یہ میرا فلسفہ نہیں ہے۔ میں یہ سمجھتا ہوں کہ اگر آپ اپنی پارٹی کو اس طرف لگا دیتے ہیں، اگر ایک دفعہ پارٹی کو خون لگ جاتا ہے، جس طرح ہم جب کراچی میں پارٹی بنانے لگے تو انہوں نے کہا جی یہاں تو اگر آپ نے پارٹی بنانی ہے تو آپ کو ملیٹنٹ ونگ بنانا پڑے گا، کیونکہ MQM کے پاس ملیٹنٹ ونگ ہے، باقی بھی جماعتیں ان کے سامنے، سب کے پاس انہوں نے مسلح لوگوں کو رکھا ہوا ہے، آپ بھی رکھیں۔ یہ آج سے 25 سال پہلے کی بات ہے۔ میں نے تب ان کو سمجھایا کہ جس وقت آپ اپنی پارٹی میں مسلح لوگوں کو رکھتے ہیں، اس وقت آپ کی پارٹی کی ساری فطرت ہی بدل جاتی ہے۔ وہ آپ کے بھی اگر آپ کے لیے سمجھتے ہیں نا کہ ہمیں وہ حفاظت کریں گے، وہ پھر دوسری طرف اپنے کام کرنے پہ شروع لگ جاتے ہیں، قبضے شبضے بندوقیں پکڑ کے پھرتے ہیں۔ میں نے کہا میں نہیں کرتا، ہماری پارٹی بڑھے نا کراچی میں، کیونکہ جو وہ ڈر ہوتا تھا کہ MQM کی اس طرح خوف ہوتا تھا کہ جی ہم حفاظت کیسے کریں گے اپنے آپ کو ان سے۔ میں نے کبھی یہ نہیں کیا۔ اس کے بعد 26 نومبر آئی، کم از کم 4 لاکھ لوگ تھے پنڈی کے اندر، صرف ہم نے جانا تھا وہاں سے واک کر کے اسلام آباد، وہاں انہوں نے پولیس جمع کی ہوئی تھی۔ پھر مجھے پتا چلا کہ میں نے کہا ویسے لوگوں کو، ایک تو تھا کہ مجھے گولیاں لگیں، پہلی دفعہ میں، خیر اس وقت میں ٹھیک بھی نہیں تھا،
वही कॉल ऑफ कर दिया, वापस आ गया वहां से। लोग मायूस हुए कि जी आप बहुत सारे तैयार हुए थे इस्लामाबाद जाने के लिए, क्योंकि 3 दफा हमारे खिलाफ धरने दिए गए थे ये पीडीएम के लोगों ने, एक एफआईआर नहीं काटी थी किसी के ऊपर। मौका दिया, आए जी आए बेशक। इन्होंने 25 मई पे भी हमारे ऊपर पता नहीं कितनी हजारों एफआईआर्स काटी। फिर उसके बाद मैंने जब देखा कि अगर हमारा ये हक था, पुरअमन एहतजाज हमारा हक है, हमने नहीं किया। मैं उसके बाद आगे आ जाता हूं। 8 मार्च को सबको पता यहां क्या हुआ। इलेक्शन रैली शुरू हो रही है, पता चला जनाब दफा 144 लगा दिया। इलेक्शन रैली, इलेक्शन अनाउंस हो चुका है, दफा 144 कैसे लगता है? पूरा प्लान किया हुआ था इन्होंने। एक प्लान के तहत चाहते थे कि तशद्दुद हो या इंतशार फैले, क्योंकि इलेक्शन से भाग रहे हैं। सो एक चीज, बुनियादी चीज आप सबने समझनी, जो लोग इलेक्शन चाहते हैं वो इंतशार नहीं चाहते। जो लोगों को खौफ आया हुआ है कि इलेक्शन में इनकी तबाही हो जानी है और इनका नामो निशान खत्म हो जाना है, वो इलेक्शन नहीं होने देना चाहते, लिहाजा वो चाहते हैं इंतशार। ये अब बुनियादी पॉइंट समझ है। और मैं सारा वक्त अपने लोगों को, जब जिले शाह का इन्होंने तशद्दुद करके उसको कत्ल, उसकी जब डेड बॉडी की तस्वीरें आई, यहां गुस्सा था। हमने अगले दिन फिर रैली अनाउंस की, इन्होंने हमें इजाजत नहीं दी। सबने कहा जी हम करेंगे रैली, कैंसिल की। उससे अगले दिन अदालत से इजाजत लेके फिर रैली की, सब कानून के बीच में रह के किया। तो मैं अब आता हूं जो मेरे घर से हुआ। पहले तो यहां इन्होंने गैर कानूनी तौर पे मेरे घर पे हमला कर दिया। 24 घंटे मेरे घर के ऊपर हमला किया इन्होंने। कोई इसकी तारीख नहीं है पाकिस्तान में। हमने कोई उसके बाद ऑर्डर नहीं किया कि जलाओ, घिराओ, अटैक करो लोगों को। 18 तारीख को मार्च को जब मैं इस्लामाबाद जाता हूं मजिस्ट्रेट के अदालत में, मैं जब वहां टोल प्लाजा इस्लामाबाद पहुंचता हूं, मेरे घर पे अटैक कर देते हैं आर्मड कार से, 72 बंद गाड़ी से मेरा दरवाजा तोड़ते हैं। लाहौर हाई कोर्ट के फैसले के बगैर, बल्कि लाहौर हाई कोर्ट का फैसला होता है कि सिर्फ 2 आदमी आ सकते हैं सर्च वारंट के साथ, फैसला था उनका। 45 लोग या दरवाजा तोड़ के पुलिस वाले करके सबको घर लूटना, जो चीज मिली चोरी की, तबाह की, लोगों को मारा धाड़ा, हड्डियां तोड़ दी बेचारे लोगों को, उठा के ले गए लोगों को। अकेली बुशरा बेगम याद थी। हमने फिर भी ऑर्डर नहीं किया। गुस्सा मुझे बहुत था। मैं ये आपको कहूं कि मुझे कभी भी गुस्सा आया है कि खातून पर्दादार अकेली घर में बैठी है और चारों तरफ आवाजें आ रही हैं, ऊपर नीचे पुलिस कि वो मार रहे हैं, वो चीखें उनकी आवाजें आ रही हैं, खिड़की के बाहर लोगों को मार रहे हैं डंडों से। अकेली खातून, कोई शर्म कोई गैरत नहीं थी इनमें। सबसे ज्यादा मुझे गुस्सा तब था। मुझे 18 तारीख को वहां कत्ल करने की कोशिश करते हैं, उसी दिन जुडिशल कॉम्प्लेक्स के अंदर। कोई मैं नहीं कहता कि जी हम मुल्क के अंदर सारे निकल जाओ बाहर, अटैक करो, कुछ कोई नहीं कहता। तो अब मैं ये कहना चाहता हूं कि जो हुआ है, क्योंकि मुझे कल से खबरें मिलनी शुरू हुई, क्योंकि मैं तो नजरबंद था ना, मुझे तो पता ही नहीं हो क्या रहा था। मुझे तो जब ये उठा के लेके गए हैं तो मुझे तो उसके बाद तो पता ही नहीं क्या हुआ है। तो कल से आज तक, अब आज भी दिन को मुझे देर भी हुई आपके पास आने की, कि मैं फैक्ट्स ले रहा था कि ये हुआ क्या है, कि हमारे ये तो हम हैं ही नहीं। यानी मैं हमेशा अपने लोगों को बताता हूं कि तहरीक इंसाफ पाकिस्तान की वाहिद पार्टी है जिधर फैमिलीज आती हैं। आप उठा के देखें, हमारे जलसों में बच्चे और औरतें आती हैं, फैमिलीज आती हैं। कभी किसी पार्टी के पास आई है, सेपरेट औरतों का इंक्लोजर होता है, फैमिलीज का भरा हुआ होता है, बल्कि वो सबसे ज्यादा भरा हुआ होता है। तो हम चाहेंगे इंतशार। अगर एक पार्टी की कॉल पे पहली दफा पाकिस्तान की तारीख में इस तादाद के अंदर ख्वातीन निकलती हैं, तो आप इंतशार चाहेंगे? तो मैंने तो उन सबको कहा हुआ है कि हमेशा वो चीज करो, इंतशार से बचो। हमने कभी इंतशार में नहीं पड़ना। तो जो फिर मैं आहिस्ता आहिस्ता मुझे अब चीजें सामने आ रही हैं, तो मैं इसलिए आपके सामने, थोड़ी मुझे देर भी हुई। तो पहले तो मैं जरा बताना चाहता हूं कि मैं निकलने से पहले, जब मैं इस्लामाबाद निकलने लगा था, मुझे पता था इन्होंने करना, हालांकि मेरे ऊपर कोई केस नहीं था, सब बेल्स थी।
لیکن یہ اتنے بدنیت اور گھٹیا لوگ ہیں، اور 145 کیسز تھے، سب میں بیلز تھی۔ مجھے ایک خبر مل گئی کہ انہوں نے مجھے پکڑنا ہے۔ میں یہ چاہتا ہوں کہ پہلے دیکھ لیں کہ میں نکلنے سے پہلے کیا کہا تھا۔ دیکھیں کہ چلنے سے پہلے میں کہہ رہا ہوں کہ دیکھیں وارنٹ مجھے دیں، میں تیار ہوں ریسٹ کے لیے، میں قانون کے اوپر چلنے والا ہوں، لیکن مجھے وارنٹ دکھائیں۔ جو انہوں نے وہاں کیا، فوج نے، رینجرز فوج کا حصہ ہے، ساری دنیا کے سامنے یہ جو آپ نے ابھی دیکھی، ساری دنیا میں یہ چلی۔ آرام سے ہم بیٹھے ہوئے اندر، شیشے توڑ کے اس طرح اٹیک کیا اندر جس طرح کوئی پاکستان کا سب سے بڑا دہشت گرد اندر بیٹھا ہوا تھا۔ میں حیرت میں بیٹھا ہوں کہ یہ کر کیا رہے ہیں؟ کہ ہم نے کبھی کہا ہے کہ اگر آپ ہمیں وارنٹ دکھائیں؟ اور لیکن وہ رینجرز کا کیا کام تھا؟ یہ تو پولیس کو آنا چاہیے تھا، فوج کا یہ کام تھا کرنے کے لیے۔ اور اس کے بعد دروازے توڑ کے لوگوں کو مارا، زخمی کیا انہوں نے، میرے سر پہ مارا انہوں نے، اور اس کے بعد اس طرح لے کے گئے کہ ساری دنیا نے دیکھا کہ ایک پاکستان کی سب سے بڑی پارٹی کا سربراہ، وہ پاکستانی جس کو ساری دنیا اور پاکستان 50 سال سے جانتا ہے، پہلے کرکٹ سے مجھے 20 سال جانتے تھے، جو پاکستان کی تاریخ کا سب سے بڑا خیراتی کام کیے ہیں، جس نے بڑے خیراتی ادارے دنیا میں اور ہوتا ہے، نوبیل پرائز ملتا انہیں کے اوپر، 2 بڑے کینسر ہاسپٹل، تیسرا بن رہا ہے، 1 یونیورسٹی، سب خیراتی، اور پھر القادر جس کے اوپر میں بعد میں آتا ہوں۔ تو اس کو اس طرح پکڑ کے، جس نے اپنی ساری 50 سال کا جو پبلک لائف ہے، ایک کرمنل کیس نہیں تھا، تو پچھلے چند مہینے کے اندر 145 کیسز کر دیے، دہشت گردی کے، غداری کے، کہ کسی کو ڈرٹی ہیری کہہ دیا، اور سائیکوپیتھ غداری، ملک سے غداری ہو گئی، جو یعنی ایک دن میں 15 کرمنل کیس، بڑا سے بڑا بھی جو ہوتا ہے ڈکیت یا کیا کہیں وہ مجرم، وہ بھی 15 ایک دن میں کیسز، وہ کرمنل کرائمز نہیں کر سکتا۔ اور پھر اس کے بعد یہ ساری دنیا کے سامنے جو انہوں نے مجھے ذلیل کیا، چلے اللہ کے ہاتھ میں ذلت ہے، لیکن اس کا میسج کیا گئی؟ کیا آپ کا خیال ہے کہ پاکستانی قوم یہ سمجھ جائے گی کہ کیونکہ آپ مجھے اس طرح پکڑ کہ میں واقعی کرپشن میں نے کوئی کرپشن کیا ہے؟ اور میں یہاں سب کو بتانا چاہتا ہوں کہ میرے اوپر کیس کیا تھا، یہ ذرا سمجھ آئی کیس کیا تھا۔ میں نے فیصلہ کیا کہ جب میں پرائم منسٹر بنا کہ میں نے اس ملک کے اندر سیرت نبی کو پروموٹ کرنا ہے، کیونکہ ہماری اخلاقیات تباہ ہو چکی ہے، ہماری مورالٹی گر چکی ہے۔ مورالٹی گری ہوئی ہے تو اس طرح کے چور و چکے سارے ملک کے اوپر بیٹھے ہوئے ہیں، ایک سے ایک بڑا مجرم، جرائم پیشہ آدمی آج ملک کے اوپر بیٹھ گیا ہے۔ تو جب آپ کی ملکی اخلاقیات ختم ہوتی ہے، ملک تباہ ہو جاتا ہے۔ میرا القادر یونیورسٹی کا مقصد بنانے کا تھا کیا؟ کہ اس ملک کے اندر ایک نئی لیڈرشپ پیدا ہو، جو کہ سیرت نبی کے اوپر، جو دنیا کی تاریخ کا سب سے عظیم لیڈر تھے، ان کی کوالٹیز آئیں ان کے اندر، کہ وہ کیا ان کے اندر کوالٹیز تھی کہ انہوں نے ساری دنیا کا نقشہ بدل دیا، اور کیوں اللہ حکم کرتا ان کی سنت پہ چلو۔ تو وہ مقصد وہ تھا، اور پھر صوفیزم اور روحانیات کے اوپر، اور اس کے علاوہ ٹیکنالوجی پڑھائی جائے وہاں، تو یہ مقصد تھا اس کا۔ تو یہ فیصلہ ہوتا ہے دسمبر میں، دسمبر 2018۔ یہ ذرا آپ سنتے رہیں۔ ایک سپانسر آتا ہے، وہ کہتا ہے میں بنانے کے لیے تیار ہوں۔ آپ کو پتہ ہے کہ اس وقت میں ایک کینسر ہاسپٹل جس کا خسارہ 9 ارب روپیہ ہے ہر سال کا، 75% کینسر کے مریضوں کو مفت علاج دینے کا، پشاور میں دوسرا کینسر ہاسپٹل، کراچی کے اندر تیسرا کینسر ہاسپٹل جو کہ سب سے بڑا ہے، جو 30 ارب روپے کا بن رہا ہے، نمل یونیورسٹی چل رہی ہے جو کہ 1000 ایکڑ کے اندر ہے، یہ تو کوئی 300 کچھ کنال ہے، وہ 1000 ایکڑ کے اندر ہے، وہاں بھی 90% بچے نوجوان مفت ڈگریز لے رہے ہیں۔ تو یہ کوشش یہ تھی کہ یہاں بھی ہم ایک سینٹر سیٹ اپ کریں تاکہ لیڈرشپ نکلے پاکستان میں،
जो एक सादिक और अमीन हो। तो ये मकसद था उसका। ये होता है फैसला नवंबर में। 15 मई को 2019 को मैं इसकी ग्राउंड ब्रेकिंग करता हूं जाके एज प्राइम मिनिस्टर। ये रिकॉर्ड देख लें। केस ये कौन सा है? एनसीए का जो केस ये बात कर रहे हैं, जो कैबिनेट में आता है, वो दिसंबर में आता है, 7 महीने के बाद। ये बन रही होती है यूनिवर्सिटी, पैसा एलोकेट हो जाता है, उसके 7 महीने के बाद वहां ये एनसीए का केस आता है। वो सिंपल केस है, वो भी कोई मुश्किल नहीं है। हमारे पास ये चॉइस रखी गई कि पता नहीं $170 मिलियन आ रहा है पाकिस्तान, या लेकिन उसके लिए आपको एक एग्रीमेंट हुई हुई है मलिक रियाज और एनसीए में, तो लेकिन वो कॉन्फिडेंशियल है। तो अगर आप कॉन्फिडेंशियल मानते हैं तो वो पैसा आ जाता है पाकिस्तान में। अगर आप नहीं मानते तो आपको जाके वहां केस करना पड़ेगा, लिटिगेशन करनी पड़ेगी। वहीं हमें बताया गया कि $100 मिलियन हम जाया कर चुके हैं फॉरेन लिटिगेशन में, तो वो जब केस जाएगा वो कई साल चलेगा। लिहाजा हमने फैसला किया कि सुप्रीम कोर्ट में वो 170 मिलियन आता है या वो गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान है, तो पाकिस्तान आ रहा है ना, उसके ऊपर मेरे ऊपर करप्शन केस है। ये केस कहते हैं जनाब आपने अल कादर यूनिवर्सिटी से फायदा उठाया है। अल कादर यूनिवर्सिटी ट्रस्ट है, उसके सारे ऑडिटेड अकाउंट्स हैं, वो सारे आपको पता है। बताएं किधर से फायदा उठाया? वो कोई नहीं बता रहा। ये नहीं नैब बता रही फायदा। वो कहते जी आपको कोई फायदा हो, क्योंकि आपको अल कादर बनाना था, लिहाजा आपने उसको मलिक रियाज को, जब सारी कैबिनेट का फैसला था, नहीं आपने इसलिए किया है क्योंकि आपने वो अल कादर यूनिवर्सिटी बनानी थी जिसमें मुझे कोई जाती फायदा नहीं है। जिस तरह ना मुझे नमल यूनिवर्सिटी से है, ना मुझे शौकत खानम से है, क्योंकि वो ट्रस्ट है, वो मेरी जाती मलकियत तो नहीं। उसके ऊपर ये सारा ड्रामा हुआ कि जी इमरान खान के ऊपर करप्शन केस हुआ, इसके ऊपर उन्होंने मुझे पकड़ा और मुझे एक दहशतगर्द की तरह पकड़ के लेके जा रहे थे।